امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، اور اسی طرح جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اسے بھی دے دو، اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بلائی کرے تو تم اس کی بلائی کا بدلہ دو۔ اگر تم اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز اپنے پاس نہیں پاتے تو فرمایا نبی پاک نے تو اس کے لیے دعا ہی کر دو۔ جس نے تمہارے ساتھ بھلا کیا، اگر تم اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز اپنے پاس نہیں پاتے تو مقابلے میں کیا کر دو؟ اس کے لیے دعا کر دو، یہاں تک کہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ یعنی اتنی دعا کرنی ہے اس بلائی کرنے والے کے لیے کہ تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے جو ہے اپنی دعا کے ذریعے سے اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فرمان، ان کی بات، ان کی حدیث کا ایک ایک جملہ سنہری ترین جملہ ہے۔ اگر ایک ایک جملے پر غور و فکر کیا جائے، خالی سننے کی حد تک نہیں کہ ادھر میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا اور اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی، یہ نہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے، جہاں پر اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے وہاں پر وہ واسطہ دینے والا جب بالکل مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی اور حل نہیں رہتا تو آخر میں کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے۔ کس کا واسطہ ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے۔ یعنی یہ محتاجگی، مجبوری اور اضطرار کی آخری حالت ہے۔ وہ آخر میں کہتا ہے یار اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے واسطے مجھے کیا کر دے، معاف کر دے، یا میں پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، یا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں تو یہ جو فقیر پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، دکانوں پہ، بازاروں میں، ان کے تو منہ میں جملہ یہ ہوتا ہے اللہ کے واسطے دے دے، اللہ کے واسطے دے دے۔ تو یہاں پر یہ رسمی اللہ کا واسطہ مراد نہیں ہے، یہ وہ واسطہ مراد ہے کہ جہاں پر ایک شخص واقعتاً بے بس اور لاچار ہو چکا ہے اور وہ آخر میں اللہ کی آپ کو جو ہے اللہ کا نام لے کر آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو پھر اسے خالی نہیں لوٹانا چاہیے، اسے خالی نہیں لوٹانا چاہیے۔ اور ورنہ اسی طرح جو تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ، بلائی کرے، اچھائی کرے، تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اسے آگے سے بدلہ دو، بدلہ لازمی دینا ہے۔ فرمایا اچھا بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس آگے سے کوئی چیز نہیں کہ تم اس کو وہ چیز بدلے میں دے دو، تو کیا کرو؟ دعا کرو اس کے لیے۔ کیا کرو؟ دعا۔ یعنی پتہ چلا کہ بلائی کا بدلہ دینا یہ ضروری ہے، بلائی کا بدلہ دینا یہ ضروری ہے۔ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، توفیق ہے، اگر کوئی چیز دینے کی توفیق نہیں تو دعا کرنے کی توفیق تو ہے نا۔ دعا پر تو کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی، تو آپ اپنے ساتھ بلائی، احسان، نیکی کرنے والے کے لیے دعا کریں۔ اور کتنی دعا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نصیحت بخاری شریف کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے نبی کا نام ہے تو سب بولیا کریے صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، یعنی میں اور آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ مال و دولت میں بھی ہم سے بڑا ہوا ہے اور شکل و صورت میں بھی ہم سے زیادہ اصیل اور جمیل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے ذرا غور کیجئے نبی پاک کی تعلیمات پر کتنا حسن ہے. ورنہ جب تم اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھو، حسین و جمیل کو دیکھو، تو فوراً تمہیں یہ چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے کم مالدار ہو، جو تم سے کم حسین اور جمیل ہو، اس کو دیکھو. کیوں؟ ایسا کرنے سے تم اللہ کی ناشکری سے بچ جاؤ گے. اللہ کی ناشکری سے، ناشکری یہ بہت بڑا گناہ ہے، ناشکری بہت بڑا گناہ ہے. اللہ پاک شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے جتنے نبی تھے وہ سارے شکر گزار تھے، تم بھی شکر گزار بنو. اس لیے اللہ نے ان کو نوازا. تو فرمایا کہ اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہو نا تو فوراً اپنے ذہن میں اپنے سے نیچے والے کو، اگر کوئی 2 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہے تو اگر وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو لازمی بات ہے اس کے دل میں ناشکری کا عنصر پیدا ہوگا. تو وہ ان کے بارے میں سوچے جن کو 1 ٹائم کا بھی میسر نہیں آ رہا، تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ کا کیا ادا کرے گا؟ آپ نے سے زیادہ حسین و جمیل کو دیکھ لیا تو فوراً ان لوگوں کو ذہن میں لائے کہ اللہ نے آپ کو تندرست بنایا ہے، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، وہ آپ سے کم ہے بیچارے. تو آپ ان کو ذہن میں لائے تو آپ پھر اللہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں گے. آپ کی زبان سے نکلے گا شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اسی طرح نقصان سے حفاظت کا وظیفہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عبداللہ بن خبیب تم روزانہ صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی آخری 3 قل صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. یہ صورتیں پڑھنے سے اللہ پاک تمہیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے گا. یہ وہ وظیفہ ہے جو کون بتا رہا ہے؟ آج ایک وظیفہ مولوی بتاتے ہیں، پیر بتاتے ہیں، اپنے مرشد بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر طریقت ہے، یہ فلاں ہے، یہ صوفی صاحب ہے، یہ فلاں ہے. یہ وظیفہ بتا رہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یقین پیدا ہونا چاہیے دل کے اندر. وظیفہ بھی ورد بھی اس ٹائم آپ کو فائدہ دیتا ہے جب آپ اس کو یقین سے کریں. کس سے کریں؟ یقین سے کریں. اور اس سے بڑا یقین کیا ہو کہ جو الفاظ اور جو طریقہ اور جو وظیفہ امام الانبیاء کی زبان سے نکلا ہو اور وہ فائدے سے خالی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی نے بغیر کسی لالچ کے اس لیے وظیفہ نہیں بتایا کہ آگے سے نذرانہ ملے گا. جس کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس سے میں پیسے وصول کروں گا. آج کل تو لوگ وظیفہ بتانے کے بھی پیسے وصول کرتے ہیں کہ نہیں؟ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، گلی گلی میں، محلے محلے میں وظیفہ بتاؤ کہ ہمارے پاس آگے استخارہ کرواؤ اور اتنے 1000 روپے لگیں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بھی فراڈ ہے. اگر کچھ بھی نہیں آتا، استخارے کی دعائیں جو ہے وہ نماز والی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ وہ دعا ہی کریں. دعا کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے. دعا وہ ہے جو بندے کے دل سے نکلے، اپنے الفاظ سے نکلے. اس میں زیادہ محبت بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے، زیادہ محتاجگی بھی ہوتی ہے اور زیادہ سچائی بھی ہوتی ہے اور حقیقت بھی ہوتی ہے. اور اللہ تو ہر زبان کو سمجھنے والا ہے نا. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اس نیت سے، پاک صاف ہو گئے، باوضو ہو گئے، غسل کر کے صاف ستھرے بستر پر آپ لیٹے، اللہ سے اپنے لفظوں میں دعا مانگے. اللہ میں نے یہ جو سارا کام کر رہا ہوں فلاں مسئلے میں میں تیری رہنمائی چاہتا ہوں، تیرے سے بڑھ کے کوئی رہنمائی کرنے والا
نہیں ہے. یہ استخارے کا آسان طریقہ. اور آج کل اشتہار لگتے ہیں اخباروں میں, فیس بکوں پہ, ٹی وی میں. یہ سب پیسے کمانے کا چکر ہے, پیسے کمانے کا. جتنا اس مولوی کا رب ہے اتنا آپ کا بھی رب ہے, وہ اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جتنا کسی پیر کا خالق ہے اتنا میرا اور آپ کا بھی خالق ہے. اس لیے ان بیروپیوں سے, 2 نمبر پیروں سے اور اس طرح کے فراڈ سے اپنے آپ کو بچائیے. جس رب نے آپ کو پیدا کیا اس سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں, اور وہ آپ کے دل کی بات کو جانتا ہے, آپ کے دل کی تڑپ کو جاننے والا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ رہنمائی آپ ضرور لے سکتے ہیں, مگر اپنے آپ کو لٹوانا اور ان کو بے جا جو ہے اتنا پارسا سمجھ لینا, اور یہ سمجھ لینا جی کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں, یہ جملہ ہی کفری ہے. اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تو کتے اور خنزیر کی بھی سنتا ہے. اللہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے. تو اشرف المخلوقات انسان کے اللہ کیوں نہیں سنے گا بھائی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وظیفہ بتایا کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر یہ ترمذی شریف کی روایت تھی. ترمذی شریف کی ایک اور روایت آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ موت کے بعد افسوس کرے گا, کیا مطلب؟ موت کے بعد ہر شخص افسوس کرے گا, کیا مطلب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک ہے تو وہ اس بات پر افسوس کرے گا کہ ہائے میں دنیا میں زیادہ نیکی نہیں کر سکا. مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ نیک بندہ افسوس کرے گا میں زیادہ نیکی نہیں کر سکا. اور جو گناہگار ہے, اگر گناہگار ہے تو گناہ سے نہ رکنے پر افسوس کرے گا. گناہگار بندہ وہاں افسوس کرے گا اے کاش میں اس گناہ کو نہ کرتا. تو اس ٹائم کے افسوس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم اپنے دل کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا کر لیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس دن کے پچھتاوے سے اللہ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. اس دن کے افسوس سے اللہ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. اور یہ 2 مسئلے جو ہے آخر میں یہ پوچھے گئے. ایک یہ کہ جی آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں یا کوئی آپ کی سفارش کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ سفارش کرتا ہے. تو آپ اس سفارش کرنے والے کو بعد میں جا کے ہدیہ دے دیتے ہیں. کیا دے دیتے ہیں؟ ہدیہ. یعنی اس نے طلب نہیں کی. رشوت تو یہ ہے نا کہ وہ کہتا ہے اتنے پیسے دو تو میں تمہارا کام کروں گا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے سفارش کی اور آپ نے جا کے اس کو کیا دے دیا؟ ہدیہ, کوئی تحفہ, کوئی گفٹ دے دی. تو اب یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے, یعنی جس کی سفارش اس نے کی ہے اس نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے قبول کر لی, سفارش کرنے والے نے قبول کر لی, تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آ پہنچا. وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آ پہنچا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے, کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے دونوں کو, دونوں فریقین کو اس چیز سے بچنا چاہیے, اور اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ڈر سے ایک مسلم شخص اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوائے کاغذوں میں, بینک کے کاغذوں میں یا سرکاری کاغذوں میں. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ زکوٰۃ سے. یہاں آل تشیع جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پر تو زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں, ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. تو یہ مسئلہ پوچھنے والے نے نام تو اس کا نہیں لیا, مگر لگتا ہے مسئلہ یہی ہے کہ جی آل تشیع بنو تو نہ, مگر وہاں کاغذوں میں لکھوا لو تم زکوٰۃ دینے سے کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں آج کل. تو سنیے گا, زکوٰۃ کے ڈر سے کوئی مسلم اپنے آپ
آپ کو غیر مسلم لکھوائے یا کوئی اس کو مشورہ دے؟ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کہ ایک خاتون کو کسی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو وہاں جو ہے غیر مسلم لکھوا لو، آل تشیع لکھوا لو تاکہ تمہارے پیسوں میں سے زکوٰۃ نہ کٹے۔ پہلی بات ایک سمجھیے گا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ ہے نا۔ کتنے ارکان پر ہے؟ 5 جو بنیادی رکن ہے جس پر عمارت اسلام کھڑی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، یعنی نماز پڑھنا، یعنی کلمہ شہادت، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، نبی کی رسالت اور نبوت اور بشریت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور روزے رکھنا۔ اب ان میں سے کوئی نماز کا منکر ہو جائے، کس کا منکر ہو جائے؟ نماز کا، وہ مومن ہوگا؟ بولیے، نماز کا منکر مومن ہے؟ کافر ہے نا؟ روزوں کی فرضیت کا منکر ہو جائے، مسلمان ہے کافر ہے؟ تو اسی طرح اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو جائے وہ مومن ہے کہ کافر ہے؟ زکوٰۃ کو فرض کیا اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے۔ یعنی اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے کسی ایک رکن کا منکر وہ مسلمان نہیں، کیا ہے؟ کافر۔ اور اسی طرح جو نبی کی رسالت کا منکر ہو جائے، ختم نبوت کا منکر ہو جائے، وہ بھی مسلمان ہے۔ اب ان ساروں کو کافر مانتے ہیں، جو نبی کی رسالت کا منکر ہو کافر، نماز کا منکر ہو کافر، زکوٰۃ کا منکر ہو کافر، روزوں کا منکر ہو کافر، اور جو اللہ کی توحید کا منکر ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانتا ہو، اللہ کو اکیلا حاجت روا مشکل کشا عالم الغیب نافع ضار مختار کل نہ مانتا ہو، وہ مومن ہوگا؟ بولیے، وہ تو پہلے نمبر پر ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ، اس کے بعد باقی 5 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا منکر کافر ہے تو توحید تو پہلے نمبر پر ہے، اس کا منکر سب سے پہلا بڑا کافر ہے۔ تو زکوٰۃ کا منکر تو ہے ہی کافر۔ اب یہ جو مشورہ دیا ہے کسی کو اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوانے کا مشورہ دینا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کرنا ڈبل کفر ہے۔ ایسا کرنا، یہ علماء کا فتویٰ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے مسائل ان کے اندر لکھا ہوا، ایسا کرنا ڈبل کفر ہے۔ اور کسی کو کفر کا مشورہ دینا یہ بھی کفر ہے۔ آپ کسی کو کفر کا مشورہ دے رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور ایسا کرنے والے کو تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے۔ اگر شادی شدہ ہے تو وہ تجدید نکاح بھی کرے گا۔ کسی کو کفر کا مشورہ دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ کفر کا مشورہ دینا بھی کفر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔